نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اکثر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں، یہ کافر اپنے آپ کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتے، یہ کیوں نہیں مانتے کہ ہم کافر ہیں، جبکہ ان کو 1974 میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل بات نہیں بتاتے کہ اگر یہ ہمیں قرآن و حدیث سے کافر ڈکلیئر کرتے کہ قرآن پاک میں جو مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، اگر اس تعریف کی روح سے ہمیں یہ کافر قرار دیتے تو ہم مان لیتے کہ واقعی جو احادیث میں یہ جو قرآن پاک میں مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے اس تعریف کی روح سے قادیانی مسلمان نہیں ہے، تو ہم اس بات کو سرخم تسلیم کر لیتے کہ واقعی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جب انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے آپس میں اجماع کر لیا، اور اجماع بھی کن لوگوں کا جن کا آپس میں اتفاق نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح ان کے اجماع مان سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کی بات مان سکتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے بہت دور ہے۔ تو اس لیے ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ آج بھی ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسلمان کی تعریف بیان کی گئی ہے، اگر اس تعریف کی روح سے قادیانی مسلمان نہیں ہے تو وہ پیش کی جائے۔ لیکن قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی تعریف نہیں پیش کر سکتے مسلمان کی، کیونکہ جو یہ تعریف مسلمان کی قرآن و حدیث میں بیان کی گئی وہ پیش کریں گے، اس تعریف سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محض جماعت احمدیہ مسلمان نکلے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر میں آپ سے یہ ایک سوال کرتا ہوں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں مخالفین احمدیت، کیا دیوبندی اگر آپ کو کافر کہتے ہیں بریلویوں کو، کیا وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ جب بریلویوں کو دیوبندی کافر کہتے ہیں یا وہابیوں کو دیوبندی کافر کہتے ہیں، یا دیوبندیوں کو وہابی کافر کہتے ہیں یا وہابیوں کو دیوبندی کافر کہتے ہیں، یعنی کہ جب یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو دوسرا فرقہ کیا یہ مان لیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں؟ کیا وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی ہم گستاخ رسول ہیں؟ کیا وہ مان لیتے ہیں کہ ہم گستاخ صحابہ ہیں؟ کیا وہ مان لیتے ہیں کہ وہ گستاخ قرآن ہے؟ کیا وہ مان لیتے ہیں کہ وہ مرتد ہیں؟ جب وہ ساری باتیں باوجود وہ ثبوت دینے کے نہیں مانتے، تو ہمیں جو یہ الزام دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کافر قرار دے دیا قرآن و حدیث کا ثبوت دیے بنا، تو ہم کس طرح ان کی قرآن و حدیث کو چھوڑ کے بات مانیں؟ ہاں، اگر یہ قرآن و حدیث پیش کریں گے تو ہم کہیں گے واقعی یار قرآن میں تو یہ مثال، یہ تعریف ہے، تو اس تعریف کی روح سے قادیانی احمدی مسلمان نہیں ہے، تو یہ تعریف پیش تو کریں۔ جب یہ پیش نہیں کریں گے تو پھر یہ مطالبہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 72 فرقے جو ہیں، سنی وہابی دیوبندی، ان میں آگے پھر شاخیں بھی ہیں، تو ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ مانتا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو گمراہ نہیں مانتے، تو پھر اس بندے نے اپنا فرقہ ہی کیوں چنا؟ مثلا دیوبندی جو ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں بریلوی کو گمراہ نہیں مانتا، حالانکہ ان کا تو متفقہ فیصلہ ہے کہ بریلوی جو ہیں یہ مشرک و نجس ہے، ناپاک ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ تو ناپاک چیز ہے، پلید چیز ہے، تو یہ بریلویوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو کیا بریلوی اپنے آپ کو مان لیتے ہیں کہ واقعی جی ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اچھا، تو ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گمراہ مان رہا ہے، تبھی تو وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، تبھی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم ہی سچے ہیں، کیونکہ حدیث کی روح سے، جیسے کہ میں کل ویڈیو بنا چکا ہوں، ایک فرقہ ہی ہے جو کہ ناجی ہے، باقی سارے ناری ہیں، اور 72 نے بتا دیا کہ ہم ایک طرف ہیں، اور دوسرے ایک نے بتا دیا کہ وہ الگ ہے، جو کہ انہوں نے خود 1974 میں ڈکلیئر کیا کہ ہم 72 ایک طرف ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اور یہ ایک جہنمی ہے۔ تو حدیث تو اور کہہ رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ نہیں جی 72 جو ہیں وہ ناری ہیں یعنی جہنمی ہے، اور ایک ہے وہ ناجی ہے یعنی جنتی ہے۔ تو ہم نے تو حدیث کی مانی ہے۔ تو گویا یہ 72 کے جو 72 فرقے ہیں یہ آپس میں ہی دستوں کی ربائیں ہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ گمراہ نہ کہیں تو ان کو ماننا پڑے گا کہ واقعی ہمارے فرقے کے علاوہ دوسرا فرقہ بھی سچا ہی ہے۔ تو اگر دوسرا فرقہ بھی سچی ہے تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف دیوبندیت ہی کو قبول کیا، یا اہل حدیث نے اہل حدیثیت کو ہی قبول کیا، یا بریلوی نے بریلویت کو ہی قبول کیا، یا پھر سپہ صحابہ والوں نے سپہ صحابہ والوں کو قبول کیا، یا تبلیغی جماعت والوں نے تبلیغی جماعت ہی قبول کی؟ تو گویا انہوں نے ایک سٹینڈ لیا جماعت پہ، ایک جماعت پہ سٹینڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باقی جماعتوں کو گمراہ قرار دیا، تبھی تو اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تو اس لیے جب وہ باوجود گمراہ ہونے کے، اپنا گمراہ ہونا نہیں مان رہے، باوجود قرآن پاک کی اہانت کرنے کے، باوجود قرآن پاک کی تضحیق کرنے کے، باوجود قرآن پاک کی گستاخی کرنے کے، باوجود ایک دوسرے کو کافر و مشرک زندیق کہنے کے، وہ جب نہیں مانتے تو ہم کس طریق سے ماننے کہ جب ہمیں قرآن و حدیث سے کافر قرار نہیں دیا گیا؟ یا تو پھر قرآن و حدیث سے کافر قرار دیں تو پھر کہیں جی قادیانی نہیں مانتے۔ ابھی بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے کوئی تعریف بیان کریں کہ اس تعریف کی روح سے قادیانی مسلمان نے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔